اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں دوریاں، ناچاکیاں اور رشتوں کا ٹوٹ جانا اور گھروں کا اجڑ جانا سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم ہمیشہ ہر کسی کے فعل سے اور اس کے قول سے منفی نتائج نکالتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرے تو اس کے کئی زاویے نکلتے ہوں اور ہم ہمیشہ اس کے منفی زاویے پر حمل کرتے ہیں کہ اس بات سے تو یہ نقطہ نکلتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، ہم اپنی طرف سے مطلب نکال دیتے ہیں۔ جبکہ احادیث میں آیا ہوا اصول کافی کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کے قول اور فعل کو اس کے بہتر نہیں بلکہ بہترین زاویے پر حمل کرو۔ اگر اس کا فعل کئی زاویوں والا ہو تو اس میں سے جو بہترین زاویہ ہے اس پر حمل کرو اس فعل کو۔ اگر کوئی بات وہ کہہ رہا ہے، اگر اس کے کئی زاویے نکلتے ہوں جن میں منفی بھی ہے مثبت بھی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ صرف مثبت میں بہتر پر نہیں بلکہ بہترین زاویے پر اس کو حمل کر لو، کیونکہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس میں یہ حسن پایا جاتا ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے داڑھی سے اگر شراب ٹپکتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو فوراً یہ گمان نہ کر لینا کہ اس نے شراب پیا ہو، بلکہ اپنے ذہن میں یہ تصور لانا کہ کسی نے اس کے چہرے پر شراب پھینک دیا جس کی وجہ سے اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ یہ ہمارا دین کا حسن ہے، اور دین میں احترام آدمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو جرائم ہیں ان جرائم میں سے کہ جن کا تعلق بلا واسطہ انسان کی عزت کے ساتھ ہے، ان کا ثابت ہونا اللہ تعالیٰ نے کتنا مشکل رکھا ہے، کس قدر سخت شرائط رکھے ان کی اس بات کے لیے کہ احترام آدمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اسی لیے ہمارے دین مقدس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کی طرف دیکھیں، خامیوں کی طرف نہیں، ان کی خامیوں کی طرف نہ دیکھیں، اس گندی مکھی کی طرح نہ بنیں جو ہمیشہ جا کر گند پر بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ شہد کی مکھی کی طرح بنیں جو جا کر پھولوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ لوگوں کی خیر اور اس کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ اس کی برائیوں کو اور خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ رویہ ان عیسیٰ علیہ السلام مر والحواریون علی جیفۃ کلب، ایک روایت ہے کہ جس میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری ایک دفعہ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک مرا ہوا کتا تھا، تو فقال الحواریون ما انت نریح ھذا الکلب، تو حواریون نے کہا کہ اس کتے سے کس قدر غلیظ بدبو آ رہی ہے۔ تو فقال عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما اشد بیاض اسنانہ، اس کتے کے دان کس قدر سفید ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی خامیوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ ان کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے معلم اخلاق ایک عالم تھا جس نے اپنے شاگردوں کو اخلاق کا درس دے رہا تھا، اس میں سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک وائٹ بورڈ تھا جس پر انہوں نے ایک کالا نقطہ لگایا مارکر سے، اور سارے شاگردوں سے کہا کہ اس بورڈ میں کیا ہے؟ سب نے کہا کہ کالا نقطہ ہے۔ کہا کہ آپ لوگوں کو پوری اس وائٹ بورڈ میں اتنی پوری سفیدی کے درمیان صرف ایک کالا نقطہ نظر آیا، یعنی وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہمیشہ تمہارا نظر لوگوں کی خوبیوں پر ہونا چاہیے۔ ان کی خامیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رقیب عتید فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی خامیوں پر نگہبان نہیں ہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے خوبیاں لے لیں اور ان کی خوبیوں کی طرف دیکھیں اور ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسی وظیفے پر عمل کریں کہ ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھیں اور ان کی برائیوں کو بھول جائیں تو ہمارا معاشرہ کس قدر ترقی اور کمال کی طرف پرواز کر جائے گا۔ تو اس کا مجموعی اور آخری پیغام یہ ہے کہ اگر معاشرے میں دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر معاشرے میں ناچاکیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر معاشرے میں رشتوں کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ مثبت سوچیں، ہر ایک کے بارے میں مثبت نظریہ رکھیں، ہر ایک کے بارے میں مثبت
زاویہ رکھیں، زاویہ فکر اس کے بارے میں مثبت ہو۔ اگر آپ اس کے بارے میں منفی زاویہ فکر رکھیں گے تو یہ اس کی دوری کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے ناچاکیاں اور رشتوں کا ٹوٹنا لازم آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔